یا امام زمان یا امام زمان یا امام زمان یا امام رحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد رضوی، آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں اس بے حد ہی خاص پروگرام میں۔ خاص اس لیے ہے کیونکہ ایک آج ایسے موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں جس کی آج کے زمانے کو ضرورت ہے۔ کچھ ایسے سوال ہوں گے جس پر سوچنے پر ہم مجبور ہو جائیں گے کہ آخر کیا اس طرح سے بھی ہم کو آگے بڑھنا ہے یا نہیں بڑھنا ہے۔ اس پروگرام میں دو بے حد ہی خاص مہمان موجود ہیں جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ آئیے شو پر ان کا استقبال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ملاقات کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ کا۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، آئیے اب ہم ملاقات کرتے ہیں۔ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید رومان رضوی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس پروگرام میں آپ تشریف لائے۔ جزاک اگر جو آج سوال ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں وہ سوال حقیقت میں ہم لوگوں کو امام عصر علیہ السلام سے تعلقات بنانے میں بہتر کرے گا۔ سب سے پہلی چیز تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جب قرآن مجید کی ہم لوگ بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو سورہ فرقان آیت نمبر 31 میں یہ ملتا ہے کہ اور آپ اپنے رب کی طرف جائیں کیونکہ وہ بہترین ہدایت کرنے والا ہے اور مدد کرنے والا ہے۔ دوسری طرف جب ہم لوگ دعائے فرج پڑھتے ہیں تو اس میں ایسا ملتا ہے کہ اے میرے آقا، اے میرے زمانے کے امام، اے میرے وقت کے امام، آپ ہماری مدد کریں، ادرکنی ولا تہلکنی، اس طرح کے تو جملے اس طرح کے جملے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ایک طرف قرآن مجید ہے، دوسری طرف ہمارے پاس روایت ہے، حدیث ہے، تو دونوں میں کہیں نہ کہیں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں اس سے آپ واضح کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں یہ سوال اس وقت اٹھتا ہے کہ جب ہم اللہ کے نمائندوں کو، جی نمائندہ میں نے اس لیے کہا کہ انبیاء علیہ السلام یا ائمہ علیہ السلام، ان کی صحیح شناخت ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ بالکل جی۔ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کائنات کا مالک و مختار رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن جو آپ نے قرآن کی بات کہی، اسی قرآن میں آپ دیکھیے گا جب ولایت کی بات ہوتی ہے تو ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ جی اللہ ولی ہے مومنین کا، یا اللہ هو الولی، صرف اور صرف اللہ ولی ہے، ولی ہے۔ ٹھیک۔ لیکن اسی قرآن میں ارشاد ہوتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک طرف جو ہے قرآن ہی کہتا ہے اللہ ولی ہے جی فقط اور فقط، پھر قرآن ہی کہتا ہے کہ اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو کیا یہاں ولایت تین ہے؟ ایک خدا کی ولایت ہے، اس کے مقابلے میں جو ہے وہ رسول اللہ کی ولایت ہے، اس کے مقابلے میں ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولایت ہے۔ جواب یہ نہیں ہے، یہ جواب جو ہے وہ ولایت ان لوگوں کی اصل ولی وہی ہے، جی لیکن اس نے اپنی نمائندگی میں اپنے نبی کو ہمارا ولی بنایا، تو نبی کی ولایت ذاتی ولایت ان کی نہیں ہے، جی در حقیقت اللہ کی ولایت ہے۔ اب نبی اس دنیا سے چلے گئے تو نبی کے بعد جو بھی ہے، امیر المومنین ہے یا بقیہ ائمہ، تو ان کی ولایت اپنی ذاتی نہیں ہے، یہ نبی کی جانشینی کی بنیاد پر ولایت ہے۔ جی تو اس کا مطلب یہ، اسی لیے بلکہ اب فرض کیجئے جو ہے وہ امام ہمارے زمانے کے ہیں تو ہمارے ولی وہ ہوں گے، لیکن یہ جتنی ولایتیں ہیں یہ کوئی اللہ کی ولایت سے ہٹ کے نہیں ہے۔ یہی حال توسل کا ہے، یہی حال دعا کا ہے، یہ ادرکنی جو آپ کہتے ہیں وہی۔ یہ نہیں کہ آپ ڈائریکٹ امام سے کہہ رہے ہیں۔ اگر آدمی ذہن میں یہ ہے کہ صاحب خدا نخواستہ اللہ کے مقابلے میں امام ہیں یا ائمہ معصومین ہیں، آپ مدد کیجئے، وہ غلط ہے، وہ کوئی بھی نہیں قبول کرتا۔ لیکن جیسے ولایت ہے ویسے ہی مدد بھی ہے، کہ ان کی جو کچھ مدد ہے وہ خدا کی بنیاد پر ہے، خدا کے عطا کردہ
اختیارات کی بنیاد پر ہے. لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہم امام سے مدد مانگ رہے ہیں. ہاں اگر کوئی آدمی یہ نیت کرتا ہے کہ خدا کچھ نہیں ہے, اس کا میٹر الگ ہے. لیکن الحمدللہ ہماری جو ہے وہ شیعوں میں اور حتیٰ کے بچوں میں اتنی بیداری ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہے وہ آن بہاف آف گاڈ, خدا نے ان کو عطا کیا ہے. تو ٹھیک ہے, کیا حرج ہے اس میں؟ اگر یہاں پہ معذرت چاہتا ہوں یہ سوال کے لیے, کیونکہ آج کل کا جو دور ہے آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جو پروردگار عالم کی لوگوں کو. دیکھیے میں آپ کی بات کاٹنے کہتا ہوں, بہت علمی جواب دینے کے بجائے کبھی کبھی جو ہے وہ 2 دونا 4 والی بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے. چھوٹے چھوٹے تھے ہم لوگ, اب یاد نہیں کس شاعر کا ہے, کہ کسی نے اچھی بات کہی تھی کہ جب یہاں وسیلے کے آپ ہیں نہیں آئل, کیوں مکان کی چھت پر چڑھ رہے ہیں زینے سے. تو بات وہ ہے اصل. اوکے, بہت شکریہ, اور میرے خیال سے یہ جواب ہم لوگوں کے ذہن کو کھولنے کے لیے کافی ہے. اگر آپ کے پاس آنا چاہوں گا, اور جس طرح کے حالات کا ہم لوگ مشاہدہ کر رہے ہیں اور آج سوسائٹی میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, اور حال ہی میں ابھی ہم لوگ نے کووڈ-19 فیس کیا, مالی حالت سے ہم لوگ 2-4 ہوئے, اس پریشانیوں میں اتنا زیادہ مبتلا ہے کہ ہم کو لگتا نہیں ہے کہ کوئی ایسا زمانہ آئے گا جہاں پر سب کچھ نارمل ہوگا, سب کچھ ٹھیک ہوگا. کیا ہم ایک ایسے زمانے کی امید کر سکتے ہیں آج کے دور میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یقیناً امید کی سحر ہمارے لیے اطمینان بخش ہے. ہر انسان تاریکی کے بعد روشنی کی امید لگاتا ہے, ہر انسان غم کے بعد خوشی کی امید میں جیتا ہے. ہم اور آپ جس طرح اس دور میں زندگی گزاری, یقیناً یہ مصیبتوں کا دور ہے, پریشانیوں کا دور ہے. ہر انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شعبے میں گرفتار بلا ہے. بالکل. لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ پر اگر ہمارا ایمان ہے, اسلام کے فرامین پر ہماری نگاہ ہے, تو ہمارے سامنے خداوند کریم نے آیتوں کے ذریعے, پھر اپنے نمائندوں کے ذریعے, اپنے ان تمام نبیوں کے ذریعے, یا پھر ہمارے امام جو یکے بعد دیگر آئے, یا جس غیبت امام میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں, تو اگر ان کی تعلیمات پر ہم اور آپ نگاہ کریں تو کوئی دور ایسا نہیں ہے کہ جو مصیبتوں سے خالی رہا. لیکن جب انسان خدا پر بھروسہ کرتا ہے, جب انسان اپنی لوگ خدا سے لگاتا ہے, یعنی اپنا رابطہ, اپنا کانٹیکٹ خدا سے رکھتا ہے, تو پھر جب مددگار خدا کو بنا لیتا ہے یا خدا والوں کو بنا لیتا ہے, خدا نے جنہیں وسیلہ بنایا ہے, تو پھر انسان دنیاوی پریشانیوں میں جینے کے باوجود سکون کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. جب وہ خدا کے احکام کو فالو کرے, یعنی صحیح پاتھ, رائٹ پاتھ پہ اگر وہ جا رہا ہے, صحیح راستے کا اگر مسافر ہے, تو پھر اگرچہ راستہ طویل ہوگا لیکن وہ منزل تک پہنچتا ضرور ہے. وہ انسان کہ جو یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہا ہے, داخلہ لے رہا ہے, یونیورسٹی بڑی ہے, فیس زیادہ ہے, وہاں کے لیکچرز اسے سمجھ میں بہت دیر میں آئیں گے, لیکن یہ ہے کہ وہ وہاں جس یونیورسٹی میں وہ داخلہ لینا چاہ رہا ہے, وہاں جب داخلہ لے لے گا تو وہاں کی پڑھائی بڑی اچھی ہے, اساتذہ بہت بہترین ہیں. تو وہاں جب انسان شامل ہوگا, جب اس یونیورسٹی میں داخلہ لے لے گا, اور اس یقین کے ساتھ کہ وہاں کی پڑھائی بڑی اچھی ہے, تو انسان جب وہاں سے باہر نکلتا, محنت اور مشقت کرنے کے باوجود, محنت اور مشقت جب انسان کرتا ہے تو اس میں زحمتیں, پریشانیاں ہوتی ہیں. لوگ اسٹوڈنٹس رات میں جاگتے ہیں, تب جا کے بہترین امتحان دیتے ہیں اور پیپر سالو کرتے ہیں. تو مصیبتیں ہیں, لیکن اس کے باوجود آسانیاں ہیں. تو اگر ہم اس سے, جیسے آپ نے کورونا کا نام لیا, اس کے علاوہ بہت سے اور وائرس ہیں کہ دھیرے دھیرے وہ وائرس ہمارے سامنے پیش کیے جا رہے, پروڈکٹ کیے جا رہے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے, اہل بیت علیہ السلام کا کرم ہے کہ تعلیمات ائمہ معصومین علیہ السلام ہمارے لیے اینٹی وائرس ہے. یہ جتنی چیزیں ہمارے سامنے آج پیش کی جا رہی ہیں, ان سب کی تعلیمات ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی روایتوں میں پہلے سے مل چکا ہے. اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں پہلے گائیڈ کر دیا ہے. یہ بدنصیبی ہوگی ان لوگوں کی کہ جو ان تعلیمات تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں. ہم اپنی کوتاہیوں کو کسی اور کے سر اگر رکھیں تو یہ ہماری کوتاہی ہوگی, کسی اور کی کوتاہی. میں ایک سوال ایڈ کرنا چاہوں گا. جس طرح سے ہم امید کرتے ہیں کہ جب امام عصر کا ظہور ہوگا, دنیا بہت خوبصورت ہوگی, کوئی ظلم و ستم نہیں ہوگا, تو کیا یہ پاسبل ہے اس دنیا میں جہاں پہ ابھی ہم لوگ جی رہے ہیں, یہ چیز کو ہم لوگ دیکھ سکیں اپنی آنکھوں سے؟ کیسے دیکھ سکیں گے؟ یقیناً خداوند کریم کا وعدہ ہے کہ اسی دنیا میں, جیسا کہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں کہ جب ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہوگا, تو امام کا ظہور کب ہوگا؟ ظہور سے پہلے کا ڈیوریشن جو بیان کیا گیا ہے وہ
وہ زمانہ ہوگا کہ جب پوری دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوئی ہوگی. لیکن اللہ نے جہاں پہ روایتوں کی روشنی میں ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ ظہور سے پہلے کا زمانہ نگیٹو باتیں آ رہی ہیں، یہ ہوگا، یہ مصیبت ہے، یہ مصیبت ہے، لیکن اس کے باوجود امام کا جب ظہور ہوگا تو خود امام نے کہا نا اپنی حدیث میں کہ اے میرے چاہنے والوں واکثر الدعاء بتعجیل الفرج فإن ذلک فرجکم، میرے لیے کثرت سے میرے ظہور کے لیے دعائیں کرو. کیوں؟ اس لیے رزلٹ امام نے دیا ہے. جب تم دعا کرو گے تو اس کا رزلٹ نتیجہ یہ ہے کہ اس ظہور کی دعا کرنے میں جب میرا ظہور ہو جائے گا تو اس میں آسانیاں کس کے لیے؟ تمہارے لیے. تم آج پریشان ہو، جب میں ظہور فرماؤں گا تو وہی گھاٹ ہوگا کہ جہاں پہ لوگ آج ایک ساتھ نہیں جمع ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ وہ لوگ بھی جمع ہو جائیں گے جو لوگ آج ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کر رہے. امام کا جب دور ہوگا تو وہ اتنا خوبصورت دور ہوگا کہ آج ہاتھ پھیلانے والے بہت آپ کو نظر آئیں گے، لیکن امام کا جب ظہور ہوگا تو بانٹنے والے ہاتھ نظر آئیں گے، لینے والے ہاتھ نظر نہیں. انشاءاللہ اس دن کی ہم لوگ جلدی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ دن ہم سب کو نصیب ہو. اگر ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جب امام اصغر علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو جو آسمانی کتاب کے ماننے والے ہیں ان کے عقائد کی طرف امام انہیں دعوت دیں گے، تو کیا یہ ہم لوگ مان لیں کہ انہیں اسلام اور قرآن مجید کی دعوت دی جائے گی؟ بالکل. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری کتابیں ایک رب کی طرف سے آئی ہیں، جی، ایک خدا کی طرف سے آئی ہیں. تو جو قرآن کہہ رہا ہے وہاں بھی احکام اسی طرح کے ہیں. یہ بعد میں لوگوں نے چونکہ اس میں چینجنگ کی ہے، تو آج جو جناب عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی تھی نہیں ہے، وہ انجیل نہیں ہے. آج جو جناب موسیٰ پر جو ہے توریت نازل ہوئی تھی وہ نہیں ہے. امام جب اصلی کتاب کی طرف جو ہے وہ دعوت دیں گے تو وہ عین اسلام کی دعوت ہوگی. تو مطلب یہ حقیقت ہے کہ جب امام آئیں گے تو دوسرے عقائد کے ماننے والے لوگ امام کی طرف کھنچے ہوئے چلے آئیں گے، سب ایک عقیدہ ہوگا، سب ایک نظریہ ہوگا. اوکے. وہ تو جو 4 آسمانی کتابیں ہیں جو بتائی گئی ہیں وہ ساری کتابیں، یہ ساری چاروں تینوں آسمانی کتابیں، خاتم الکتاب جو ہے وہ جیسے خاتم الانبیاء ہیں، ویسے خاتم الکتاب قرآن مجید ہے. تو یہ سب اس کا جز ہیں. بالکل، بہت شکریہ. آگا جیسا کہ آج کا دور آپ دیکھ رہے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور ہے، کافی ترقی ہو چکی ہے. اس دور میں فیک نیوز یا آرٹیفیشل ایکٹ میں کہوں یا دکھاوا کہوں، اس دور میں امام سے رابطہ بنانا یا ان کی معرفت رکھنا یا انہیں پہچاننا بہت ناممکن سا لگتا ہے. کوئی آپ کے پاس طریقہ ہے جو آپ بتائیں کہ اس چیز میں جو فیک ہے، جو آرٹیفیشیل ہے، اس میں ہم اپنے رب اپنے امام سے قریب ہو سکیں؟ طریقہ اور وہ راستہ خود خدا نے بتایا ہے. اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ کس انداز میں کن راستوں پر چل کے تم ہم تک پہنچ سکتے ہو. حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام سے وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ وَإِنَّمَا قَلْبُ الْحَدَثِ كَالْأَرْضِ الْخَالِيَةِ. آج ہم اور آپ کیوں پریشان ہیں؟ فیک نیوز کی طرف کیوں اٹریکٹ ہو رہے ہیں؟ ہم کیوں آج باطل عقائد کی طرف یا دوسروں کی ثقافت سے کیوں متاثر ہو رہے ہیں؟ امیر المومنین نے بظاہر وصیت امام حسن سے کی تھی، لیکن آنے والی نسلوں تک امام کائنات کی یہ وصیت ہے کہ کیا بیان کرتے ہیں کہ اپنے جوانوں کو ان کے اس زندگی کے مرحلے میں کہ جب ان کی زندگی ہر چیز سے خالی ہوتی ہے، اسی وقت ان کو دین اور ثقافت سے آگاہ کر دو، انہیں دین اور ادب سکھا دو، اس لیے کہ ان کا دل جو ہے وہ ایک خالی زمین کی مانند ہوتا ہے. نہیں، لیکن پہچاننے کے لیے کوئی طریقہ ہونا چاہیے، کیونکہ آج آپ دیکھیں اتنی ساری انفارمیشن آپ کے پاس ہے، اتنے سارے سورسز ہیں، پر آپ کسی کو بولیں کہ چلو آپ اس سورس میں آپ پہچانو اپنے وقت کے امام کو، تو شاید میرے لیے تو بہت ڈیفیکلٹ ہوگا. جی دیکھیں، جب تک ہم کسی چیز کو پہچاننے کی کوشش کریں گے تبھی پہچانیں گے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی. امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ قبل اس کے کہ تمہارے نوجوان منحرف ہو جائیں، گمراہ ہو جائیں، انہیں ہماری احادیث یاد کرا دو، انہیں ہماری تعلیمات بتا دو. کب ہم فیک نیوز کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں؟ ہمارے مارکیٹ میں، میں اگزامپل دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ بہت سے پروڈکٹس جیسے موبائل فون، آئی فون آج مارکیٹ میں آ رہا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے خریدے، لیکن اسی آئی فون کی فرسٹ کاپی بھی بنائی جا رہی ہے، بالکل اس کی ڈپلیکیٹ کاپی بھی مارکیٹ میں آج آ گئی ہے، لیکن ہر آدمی اس فرسٹ کاپی کو نہیں خرید رہا ہے. جو نہیں جانتا ہے، جس کو اس کا عرفان نہیں ہے، جو اس کے تمام جو معلومات ہے اس سے وہ ناواقف ہے، اس کو نہیں معلوم، اصل کی پہچان ہی نہیں ہے. اصل کی پہچان ہوگی جب اصل کے بارے میں وہ سیکھنے کی کوشش کرے گا. تو امام زمان علیہ السلام یا صحیح دین یا صحیح اسلام کی طرف
اپنی ثقافت اپنے کلچر سے ہم کیسے قریب ہوں گے؟ جب اس کی طاقت کو ہم سمجھیں، اپنی تعلیمات کو خود اپنے لیے میراث بنائیں، اپنے لیے بہترین دولت سمجھیں، تب ہم سمجھ سکیں گے کہ جو دنیا میں آج نیوز پھیلائی جا رہی ہے یا امام زمان علیہ السلام کو چھوڑ کے جو دین پیش کیا جا رہا ہے، جس دین کو رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جب ہم اصل کو دیکھ لیں گے، اصل کی معلومات ہمارے سامنے آ گئی تو آلریڈی ہم ڈپلیکیٹ کو پہچان لیں گے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم پہلے اصل کو پہچانیں، ہم اصل پروڈکٹ جو خدا کی طرف سے ہم تک جو چیزیں آئی ہیں ان چیزوں، اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے جیسے مولا کائنات نے وصیت کی، اپنے بچوں کو بچپنے میں دین اور ادب سکھا دو۔ جب وہ بچپنے میں مؤدب ہو جائیں گے، جب بچپنے میں دیندار ہو جائیں گے تو بڑے ہو جائیں، کہیں جائیں، کسی کی بز میں جائیں، کسی کلچر میں جا کے رہیں، انہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ جی بہت شکریہ۔ اگر ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، آپ اگر دیکھیں گے، ہم لوگ کچھ ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں کہ چند افراد اس زمانے میں ہیں یا پہلے بھی ہیں کہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی سوال یہاں پہ ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، جو ہم لوگ نے روایت میں پڑھا ہوتا ہے وہ ایک مکمل کامل شخصیت ہے۔ اس دور میں اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو مطلب یقین کرنا، کیونکہ ایسے معجزات دکھائے یا کچھ ایسی ایکٹنگ کرے اور لوگ اس کی طرف کھنچے ہوئے چلے آئیں، تو کیسے ہم ثابت کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک میری جو سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ یہ ایک چیز ایسی ہے کہ ہمارے امام کا کانسیپٹ، یعنی منجی بشریت کا کانسیپٹ کہ ایک نجات دہندہ آئے گا، یہ ہر دور میں رہا ہے۔ آپ مسیحیوں کے ہاں بھی دیکھ لیجئے، اور جگہوں پر بھی دیکھ لیجئے، ہندوؤں کے ہاں بھی دیکھ لیجئے، آپ ایک ستیوگ کا تصور ان کے ہاں بھی ہے کہ ستیوگ آئے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ کچھ مصلحت الہی بھی ہے نقلی دعویٰ کرنے والوں کی، اس لیے کہ ابھی ان کی بات سے ہی استفادہ کرتے ہوئے کہ جب تک مارکیٹ میں اصلی مال نہیں ہوگا نقلی مال بک نہیں سکتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ نقلی دعوے اس لیے ہو رہے ہیں، کچھ مصلحت ہے تاکہ آدمی یہ سوچے کہ اس کا مطلب کوئی نہ کوئی اصلی آئے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو میں اس کو ایک مصلحت الہی سمجھتا ہوں۔ اچھا، اگر یہ ایک چیز میں جاننا چاہوں گا کہ اگر اس دور میں ہمیں اپنے آپ کو وقت کے امام سے کنیکٹ کرنا ہے تو آپ کیا صلاح دینا چاہیں گے، کیا مشورہ دینا چاہیں گے ہم لوگوں کو؟ یہ کسی کی تقریر میں بات آئی تھی، شاید انہی کی یا اس سے پہلے نہیں ذہن میں ہے، لیکن بہت معقول بات تھی کہ امام سے قربت کا واحد ذریعہ ہے واجبات پر عمل اور محرمات سے پرہیز۔ یہ بالکل 2 دنا 4 والی ہے، اور اس طرح کی باتیں میں وقت بڑھانا نہیں چاہتا، اس طرح کی داستانیں سنا کر کے کہ امام کا بھی یہ کہ بھائی تم جو ہے وہ اپنے آپ کو ہم سے قریب کر سکتے ہو اپنے عبادت کے ذریعے سے، گناہوں سے پرہیز کے ذریعے سے، گناہوں سے بچ کر کے۔ اس طرح کے واقعات موجود ہیں۔ بعض کسی کے لیے، چلیے سنی لیجیے، اس کو شارٹ کر دیتا ہوں میں، کہ وہ ابا والد صاحب امام جمعہ تھے، بزرگ تھے، انتقال ہو گیا، تو اب پبلک کیا کرے صاحب؟ تو وہ بیٹے کو ان کی جگہ امام جمعہ بنا دیا گیا۔ اب وہ اپنا چل رہا ہے معاملہ۔ دیکھیے کب کس کو ہدایت ہو جائے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا، لہٰذا آج ہم کسی کو دیکھ کر کے بڑی جلدی اپنی زبان نہ کھولنے کی گمراہ، ہو سکتا ہے کل کو یہ حضرت ہور کی طرح ہم سے بہتر ہو جائے۔ تو ایک دن یہ آئینہ دیکھ رہے تھے، کچھ داڑھی پکی ہوئی تھی، وہ اندر سے احساس ہوا کہ یار یہ 420 کب تک چلے گی، مر جانا ہے، تو یہ کام بند کرو۔ ابا تمہارے تھے، پڑھے لکھے تھے، ان کی جگہ کا اس طرح مس یوز ٹھیک نہ کرو۔ یہ آئے صاحب، انہوں نے جو ہے اپنے مسجد میں جہاں بھی اعلان کر دیا بھائی کہ اب تک جو میں نے کیا غلط کیا، آپ لوگ اپنی نماز پھر سے پڑھ لیجئے، میرے پیچھے جن لوگوں نے پڑھی ہے، میرے والد پڑھے لکھے تھے، میں کچھ نہیں تھا، بس میں چل رہا تھا۔ تو اب کچھ مومنین ہوتے ہیں نا، ارے والد صاحب بھی ایسے ہی جو ہے وہ منکسر المزاج تھے، کہا یہ انکسار کچھ نہیں، حقیقت ہے، یہ مجھے کچھ نہیں آتا، آپ لوگ اپنا انتظام کیجیے۔ خیر پبلک ناراض ہو کہ پھر اتنے دن ہم کو بیوقوف کیوں بنایا؟ بالکل، تو پیٹ پاٹ دیا گیا، جو بھی ہوا بہرحال۔ گھر والوں نے بھی نکال دیا کہ تمہاری وجہ سے ہماری خاندانی آبرو چلی گئی، تو ابھی بیچارے کہاں جائیں؟ انہوں نے حضرت کو پکارنا شروع کیا،
آقا آج اگر میں پڑھا لکھا ہوتا تو میری حالت یہ نہ ہوتی. بے شک. اب سے پڑھنا چاہتا ہوں. مولا آپ انتظام کیجیے. یہ خوئی رضوان اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا جو ہمارے بزرگوں سے ہم تک پہنچی ہے. محسوس ہوا کہ جیسے حضرت تشریف لائے. ان کا ٹھیک ہے اگر پڑھنا چاہتے تو ایک عالم کا نام لیا تو وہاں چلے جاؤ وہ تم کو پڑھائیں گے. وہاں چلے گئے, بات کی. ان کا ٹھیک ہے کل سے آ جائیے. پڑھنا شروع کیا. ایک دن پہنچے تو استاد نے کہا بھائی آج درس نہیں ہوگا. ریزن وہ کتاب میری کہیں کھو گئی ہے, میں رات کو اس کا مطالعہ نہیں کر پایا ہوں. ایک دن ہوا, 2 دن ہوا, جب کئی دن ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ قبلہ میں بتا سکتا ہوں کہ آپ کی کتاب کہاں ہے. کہا وہ والا مکان جو ہے آپ کا, اوپر جو کمرہ ہے کتابیں ہیں, اس میں بیڈ کے نیچے آپ کی کتاب گری ہوئی. کہا ڈھونڈوایا گیا, مل گئی. تم ہو کیا؟ میرے گھر کی کیفیت, وہ بھی دوسرے گھر کی, تم کو کیسے پتا؟ تو انہوں نے کہا صاحب مجھ کو کچھ پتا نہیں, میری صورتحال یہ ہے اور امام نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ پڑھو, ہم انتظام کریں گے. مجھ کو اب کچھ ہوتی ہے تو میں حضرت سے فریاد کرتا ہوں. جب کئی دن درس نہیں ہوا تو میں نے اپنے امام سے کہا کہ مولا کس کے پاس بھیج دیا آپ نے, ان کی کتاب ہی گم ہو گئی. تو امام نے مجھ کو بتایا. اب تو اچھا آپ دیکھیں کہ جس انسان کو امام نے سلیکٹ کیا ہو ایز اے ٹیچر, وہ چھوٹا موٹا آدمی تو نہیں ہوگا. بالکل. اور ان کا تم اتنے قریب ہو حضرت سے. کہا تم, میں تمہارا استاد ہوں, میرا ایک کام کر دو. کیا؟ کہا آقا سے بات کر لو, میں بھی زیارت کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. دوسرے دن پہنچے, کیا ہوا؟ امام سے بات ہوئی. کہاں ہوئی؟ کیا فرمایا؟ کہا حضرت نے فرمایا ہے کہ یہ جس منزل پر تھا اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا ہے, تو میں اس سے ملتا ہوں. تم علم کی جس منزل پر ہو, ہر آدمی کی اپنی حیثیت ہوگی نا, اپنے آپ کو اس اعتبار سے ٹھیک کر لو. سفارش کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود ملیں گے تم سے آگے. واہ سبحان اللہ. اگر آپ سے بھی یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آج جب اگر ہم لوگ امام وقت سے رابطہ کرنا چاہیں تو یہ سوچنے کو ملتا ہے اور سننے کو ملتا ہے کہ امام سے رابطہ کرنا بہت آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے. آپ کو اس کے لیے ایک کام کرنا ہوگا, یہ کرنا ہوگا کہ آپ کو جو یہ آج کی دنیا ہے اس سے اپنی زندگی کو الگ کرنا ہوگا اور آپ کو وہ روحانی زندگی گزارنا ہوگا. تو یہ دنیاوی زندگی سے تو رابطہ ختم ہونے سے رہا, ٹھیک ہے. اب روحانی زندگی اگر گزارنا ہے تو ہی پھر امام سے ملاقات ہوگی, یہ سمجھ کے باہر ہے. دیکھیے اسلام میں روحانیت کی مذمت کی گئی ہے. اس دنیا کو اللہ نے خلق کیا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ ہم اسی دنیا میں رہیں گے. بہت سے لوگ دنیا کو برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں کہ دنیا ایسی ہے, لعنت کرتے ہیں. ایک حدیث میں امام معصوم بیان کرتے ہیں کہ دنیا کو برا نہ کہو, اس لیے کہ جب تم دنیا کو برا کہتے ہو تو دنیا تمہارے اوپر ویل اور تف کرتی ہے. اس لیے کہ یہی وہ دنیا ہے, یہ وہ دنیا سواری ہے کہ جس پہ سوار ہو کر تم اس آخرت تک جاؤ گے جہاں ہم فیہا خالدون کی منزل ہے. تو اسی دنیا میں رہ کے کمال یہ نہیں ہے کہ ہم نجف اشرف میں رہ کے مولا کائنات کے حرم کے قریب رہ کے میں اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچا لوں. وہاں تو جدھر دیکھوں تو مولا کا حرم ہے, علماء ہیں, حوضے ہیں. کمال تو یہ ہے کہ بامبے میں رہ کے آپ سڑک سے گزر رہے ہیں, روڈ سے گزر رہے ہیں, اور آپ اپنی آنکھوں کو اس نیت سے پاک و پاکیزہ بنائیں کہ اس آنکھ سے اپنے وقت کے امام کا دیدار کرنا ہے. اس آنکھ سے ہم اپنے وقت کے امام کو دیکھیں گے. اپنے ہاتھوں کو اس لیے پاکیزہ بنائیں کہ اپنے ان ہاتھوں کو ہم اپنے مولا کے قدموں کے نیچے رکھیں گے, اپنے مولا کی خدمت کریں گے. تو اسی دنیا میں رہ کے, اسی معاشرے میں رہ کے ہمیں اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنا ہے. رہی بات امام سے رابطہ اور کانٹیکٹ کی, امام خود ہم سے, امام کی بہت سی ایسی حدیثیں ہیں کہ جس میں امام کہتے ہیں کہ تم اپنے اندر پاکیزگی لے آؤ. آغائے تقی بہجت رحمت اللہ علیہ اکثر کہا کرتے تھے کہ بعض لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ امام زمانہ سے ملاقات ہو جائے, ہم امام زمانہ کو دیکھ لیں, امام زمانہ کی زیارت ہو جائے. غیبت امام میں فقط کمال یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے وقت کے امام کی زیارت کر لیں, کمال یہ بھی ہے کہ غیبت امام میں امام کے احکام پر سختی سے عمل کریں آپ. بے شک. تو امام سے رابطہ اگر کرنا چاہیں تو امام کی تعلیمات کو اپنے لیے اصول زندگی ایسا قانون سمجھے جیسے آج ہم اور آپ ٹریول کرتے ہیں, گاڑیاں چلاتے ہیں, تو اب ٹریفک پولیس بھی سامنے نہیں ہوتی,
روکنے والی, لیکن اس کے باوجود ریڈ لائٹ جب جلتی ہے تو ہم وہاں پہ گاڑی کو روک دیتے ہیں. پوچھا گیا بھیا یہاں تو کوئی روکنے والا نہیں ہے, کہا کہ اگر ہم اس قانون کو توڑیں گے تو گھر ہم بعد میں پہنچیں گے, چالان پہلے موبائل میں میسج میں آ جائے گا. تو اسی عقیدے کو جو ہم دنیاوی اعتبار سے دنیا کے سزاؤں سے اپنے آپ کو محفوظ رہنے کے لیے دنیا کے قانون کو توڑنے سے بچاتے ہیں خود کو, اسی طرح ہم اپنی زندگی کو آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے ایسے کام سے اپنے کو بچائیں جو امام زمانہ کے لیے رنجیدگی کا سبب ہے, امام جس سے ناراض ہوتے ہیں. یہاں پہ ایک اور سوال ایڈ کرنا چاہوں گا چھوٹا سا, کیونکہ آج کی جو دنیا ہے آپ دیکھیں بہت بزی ہیں لوگ, ہم لوگ, اور بہت بھیڑ بھاڑ, ممبئی جیسے شہر تو بہت ہی زیادہ بھیڑ بھاڑ ہے یہاں پر. ایسے دور میں کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم اپنی بزی لائف میں بھی امام سے ڈیلی جو ہمارا وقت گزر رہا ہے اس میں رابطہ قائم کر سکتے ہیں, یا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مسجد میں جا کے بیٹھیں, حسینیہ میں جا کے بیٹھیں اور کئی تنہائی میں جا کے بیٹھیں, اس کے بعد ہی آپ کا رابطہ آپ کے وقت کے امام سے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں حدیث سے معصوم ہے کہ ایک انسان اپنے گھر سے اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کی تلاش میں جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ انسان اس مجاہد کی طرح جو راہ خدا میں جہاد کر رہا ہے. تو ہم اور آپ اس بیزی لائف سے اگر وقت نکالیں, کب وقت نکالیں گے؟ جب ہمیں اس بات کا احساس ہو تب تو کہ ہماری یہ زندگی جس میں ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ اس مارکیٹ میں, اس دنیا کے مارکیٹ میں جتنا ممکن ہو سکے ہم آخرت کے لیے سامان خرید سکیں, اور آخرت میں وہ چیزیں ہمارے کام آئیں گی کہ جسے خدا نے بیان کیا ہے. انسان متقی ہو جائے, انسان حلال خدا کا پابند ہو جائے, انسان حرام خدا سے اپنے آپ کو بچائے اور محفوظ رکھے. اگر سستانی دامت ظل العالی بہت اچھی بات کرتے ہیں, بہت آسان بات کرتے ہیں, بہت مشکل بات نہیں ہے یہ کہ ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق اپنے وقت کے امام کی خدمت میں اپنا رابطہ بنا سکتا ہے. اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے لیکن اس کے لیے اہتمام کریں, آپ ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں, آپ اگر وقت کے امام کی عظمت کو سمجھ رہے ہیں, اپنے وقت کے امام کا ریسپیکٹ کر رہے ہیں, تو روزانہ کم سے کم ایک صلوات, اتنا تو وقت ہے, 10 سیکنڈ تو وقت ہے, لیکن اس صلوات کو پڑھنے کے لیے ہم ایک فکس ٹائم رکھیں, یہ نہیں کہ کسی ٹائم, اس لیے کہ ہم کس امام کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہے ہیں جو امام وقت ہے, جو منجی بشریت ہے, جو ہادی کائنات ہے. تو ایک صلوات کے ذریعے سے, ایک سورہ الحمد کے ذریعے سے جو ہم پڑھ سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے اہتمام کرنا ہوگا کہ ہم اگر پڑھیں گے تو نماز فجر کے بعد ایک فکس ٹائم رکھیں کہ ہم ایک صلوات امام زمان کی خدمت میں ہدیہ کریں گے. تو پہلے ہم اپنے وقت کے امام کی عظمت سے اپنے آپ کو واقف کرائیں کہ کس امام سے ہمیں رابطہ کرنا ہے. ہم اپنی سوسائٹی میں اپنے جیسوں سے جو کسی عہدے پہ فائز ہو جاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ذرا سا ان سے بات کر لیں, ان کی بز میں چلے جائیں, تو ہماری عزت میں اضافہ ہوگا. وہ امام کہ جو کائنات کا امام ہے, اگر اس سے ہمارا رابطہ ہو جائے تو یہ ہماری عزتوں میں اضافے کا سبب ہے. انشاءاللہ ہم لوگ یہ کوشش کریں گے, اور اپنی زندگی میں ہم لوگوں کو کرنا بھی چاہیے کہ ظاہر سی بات ہے وقت کے امام کے ساتھ ہم لوگ کا رابطہ جو ہے اتنا مضبوط نہیں ہو پاتا, لیکن ہم لوگ کوشش یہ کریں کہ اپنے رابطے کو بہت مضبوط بنائیں. اگر ایک پیغام کے طور پر جب بھی دین اسلام کی بات ہوتی ہے تو یہ سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے کہ دین اسلام خواتین کو وہ فریڈم نہیں دیتا, وہ اجازت نہیں دیتا, ان کے حقوق کو پامال کرتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا جواب دینا چاہیں گے؟ ہمارے بیسک کتاب قرآن ہے, جو قانون کی کتاب ہے, دستور العمل و قرآن ہے. قرآن میں صاف لفظوں میں ہے لہن مثل الذی علیہن بالمعروف, جتنے ان کے حقوق ہیں اتنے ہی ان کے فرائض ہیں. یعنی نہ حق سے زیادہ فرض ان کے اوپر ہے, نہ فرض سے زیادہ حق ان کے اوپر ہے. البتہ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو مرد کر سکتا ہے عورت نہیں کر سکتی, عورت کر سکتی ہے مرد نہیں کر سکتا. تو اللہ نے الگ الگ ذمہ داری دے دی ہے. آپ جو ہے 1 کنٹل کا وزن اٹھا سکتے ہیں, اللہ نے آپ کو یہ کیپیسٹی دی ہے, لیکن عورت 50 کلو اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو آپ یہاں کہیں گے کہ صاحب مرد عورت برابر ہیں؟ بالکل. آپ اپنے ایک بزرگ تھے, خدا غریق رحمت کرے, الگ سے ہے, وہ فرماتے تھے کہ رات میں 2 گما پیٹ میں باندھ کے سو جاؤ. اینٹ مطلب اینٹ, ہاں گما لکھنؤ کی زبان ہے گما, اینٹ. 2 اینٹیں پیٹ میں باندھ کے سو جاؤ, رات بھر اگر صحیح سے نیند آ جائے
تب سمجھ میں آئے گا کہ ماں کیا ہے. اور فرمانا مطلب کیا ہوا, آپ کو اللہ نے وہ دیا ہے کہ آپ 50 کلو 1 کنٹل اٹھا سکتے ہیں. عورت کو اللہ نے یہ کیپیسٹی دی ہے کہ آپ کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھ کے چل سکتی ہے. آپ ایک دن یہ کام نہیں کر سکتے. بالکل. تو کچھ چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کے لیے الگ طے کی گئی ہیں, ورنہ قانونی اعتبار سے لہن مثل الذی علیہن بالمعروف. اب آپ کی بات وہ کہ اعتراض, تو اعتراض کی بنیاد جہالت ہوتی ہے. اگر آدمی ڈھنگ سے اسلام کو پڑھ لے گا وہ اعتراض نہیں کرے گا. اعتراض اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے اسلام کو صحیح سے پڑھا نہیں ہے. اور ہمارے ساتھ جو دقت ہو رہی ہے, ہم جلدی سے صفائی دینے لگتے ہیں کہ نہیں صاحب اسلام میں یہ ہے. بالکل. بابا تم نے پڑھا ہی نہیں ہمارا اسلام, آ کے پڑھو تب بات کرو. تو کسی طرح کی کوئی پارشلٹی دین اسلام میں نہیں ہے. مرد اور عورت دونوں برابر کا درجہ رکھتے ہیں. بالکل بالکل. چلیے بہت شکریہ. اگر آپ اس ذمہ داریاں الگ الگ ہیں جی, لیکن آپ دیکھیے کہ جنت کی جہاں بات ہے, کہیں آپ کو ملے گا پورے قرآن میں کہ صاحب مرد جنت میں جائیں گے عورت نہیں جائے گی؟ نہیں, میری نالج میں نہیں ہے. بلکہ وہاں نفس کی بات ہوتی ہے, نہ مرد کی بات ہوتی ہے نہ عورت کی بات ہوتی ہے. کس کی بات ہوتی ہے؟ وہ نفس وما قد افلح من زکاہا, ہے نا. تو یہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے, نفس نہ مرد ہوتا ہے نہ عورت ہوتا ہے. جس کا عمل نیک ہے اس کو, ذمہ داریوں کی بات الگ ہے تو دنیا میں بھی ذمہ داری ہے. دنیاوی قانون کے اعتبار سے بھی کچھ ذمہ داریاں الگ الگ ہیں. بالکل. اگر اس سوال جو آج بھی دنیا میں اٹھ رہا ہے کہ وومن فریڈم بہت امپورٹنٹ ہے, اس نظریے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ قبلہ نے جو بات کہی ہے کہ ہر کی ایک اپنی ذمہ داری ہے. آزادی اور پابندی یہ 2 لفظ ہیں ایک دوسرے کے اپوزٹ. آزادی وہاں تک اچھی لگتی ہے کہ جہاں انسان اچھا نظر آئے. پابندی وہاں لگائی جاتی ہے کہ جب جو چیز انسان کے لیے خود مضر ہو, انسان کے لیے نقصان دہ, تبھی تو قانون بنایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں جو ریسپانسبلٹیز مردوں کو دی ہیں, اگر مرد حضرات اسے بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں تو وہ اپنی زندگی سے صحیح فائدہ اٹھا رہے ہیں. جو چیزیں خواتین کے لیے, لیڈیز کے لیے جو چیزیں بیان کی گئی, ہم ٹرین میں سفر کرتے ہیں, کسی بس میں سفر کرتے ہیں تو کچھ سیٹ آگے اسپیشل فار لیڈیز رہتی ہے. جی بالکل. یعنی اسے ہمارے جیسے انسان بھی ریزرو رکھتے ہیں کہ نہیں یہ خواتین کے لیے الگ ہے. کیوں نہیں اس گیدرنگ میں رکھا گیا؟ اس لیے کہ وہاں پہ مردوں کی بھیڑ زیادہ ہوگی, لوگ ایک دوسرے سے بالکل قریب ہوں گے, عورتوں کے لیے زحمت ہے وہ وہاں پہ نہیں آ سکتے. تو جب ہم اپنے جیسوں کے لیے جب قانون بناتے ہیں تو لیڈیز کے لیے اسپیشل, تو اللہ نے بھی ذمہ داریاں دی. تو اس ذمہ داریوں کے تحت اگر خواتین اپنی رسپانسبلٹی کو پوری کریں تو وہ ان کے لیے بہتر. بہت اچھا کسی ہندو اسکالر کا جملہ ہے کہ جس زمانے میں عورتوں کو اور استریوں کو ان کے شوہر کے انتقال کے بعد جب ان کے شوہر کی مرتیو ہو جاتی تھی انہیں زندہ جلایا جاتا تھا, اس معاشرے میں رسول اسلام نے بیواؤں سے شادی کی تھی. بے شک. واہ. تو یہ اسلام ہے کہ جہاں عورتوں کو عزتیں دی جا رہی ہیں, انسانوں کو عزتیں دی جا رہی ہیں. سمجھنے کی بات ہے, اگر ہم سمجھنے پہ آئیں تو ہمارے لیے کوئی چیز کنفیوژن پیدا نہیں کرے. بے شک. آج آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس پروگرام میں تشریف لائے. اور جزاکم اللہ آپ کا بھی اور آرگنائز کرنے والوں کا بھی شکریہ ہی نہیں صرف, بلکہ اس دعا کے ساتھ کہ حضرت کی توجہ سب کے اوپر شامل ہو انشاءاللہ. خدا اپنے حفظ و امان میں رکھے. جتنے لوگ بھی یہاں شریک ہوئے ہیں اور جو لوگ بھی اس پروگرام کے آرگنائز کرنے میں جن لوگوں نے بھی حصہ لیا, خداوند کریم سب کو, ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا میں شامل کرے. سلامکم اللہ. اسی دعا کے ساتھ اس پروگرام کو یہاں ختم کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ جو ہم لوگوں کا لگاؤ ہے, جو ہم لوگوں کی محبت ہے, وہ شاید ہم لوگ بہترین طریقے سے امام کے لیے ظاہر کر سکیں اور ان کے ظہور کے لیے زمینہ فراہم کر سکیں. اسی دعا کے ساتھ اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, وقت ہو چلا ہے کہ اب ہم آپ تمام کی ملاقات کروائیں. جتنی دیر سے اس پروگرام کو ہوسٹ کر رہے تھے جناب راحل صاحب, ان سے گزارش ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. اس لیے خاک شفا سے لکھا ہے, ضرور ہوگی عنایت امام آخر کی.